لگی ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کے وزیر جو داخلہ ہیں ان کی طرف سے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان آنا، یہ نہ صرف پاکستان کی بے عزتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری میں، انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے متعلق کیا امپریشن گیا ہوگا کہ دنیا ساری اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک سازش کے تحت حملہ کیا گیا اور ایک سازش کے تحت ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ وہ زخمی ہوئے، زخمی حالت میں ان کو ہاسپٹل ٹرانسفر کیا گیا، ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ رہے اور آج تک ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اور آج تک کسی بھی فورم پر، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے کسی میں سمجھتا ہوں میڈیا کا فورم ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو فورم ہو، کسی بھی شخص نے اس ملک میں اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ جی خان صاحب کو گولی نہیں لگی، وہ زخمی نہیں ہوئے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو اپنا دماغی توازن شاید کھو چکا ہے، اس قسم کا اس کا بیان دینا کہ جی یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب نے کیٹیگوریکلی جہاں تمام ایشوز پر روشنی ڈالی، انہوں نے ایک بڑا جینوئن قسم کا مطالبہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو جوڈیشل کمیشن ان تمام معاملات جو ہیں ان کی انکوائری کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی بات ہے اور جو نہ ہو سکے۔ جب اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جو کہ زخمی ہے، جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور اگر آج وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری طور پر اس بات کا نوٹس لے کر کمیشن بنانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کے بیان کے بعد اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت جو ایک منصوبے کے تحت ہمارے قائد کی جان لینا چاہتی تھی، اس کی طرف سے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تمام حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس لیے آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے اور تمام معاملات جو ہیں ان کو خود وہ کمیشن دیکھے۔ اب یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، کل فرینزک کی بات ہوئی، خان صاحب نے بھی بات کی، اور اس کے بعد کل وزیر داخلہ نے بھی فرینزک کی بات کی۔ تو فرینزک کے لیے ہمیں وہ کیوں چیزیں فراہم نہیں کی جا رہی جے آئی ٹی کو کہ جو فرینزک لیب کو بھیجی جائیں اور اس پر ان کی رائے لی جائے؟ کل خان صاحب نے ڈی پی او کے فون کی بات کی، انہوں نے ریکارڈ کی بات کی، اور انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی نان کوآپریشن کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو توجہ کے طلبگار ہیں، اور یہ جب تک ان تمام عوامل کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویو جو ہے جے آئی ٹی کا وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ جہاں پر جے آئی ٹی کے متعلق بھی کہا گیا جی کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ پارشل ہے یا پارشل کی انہوں نے بات کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی ہمیشہ بنتی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے، اگر اس رپورٹ پر کسی کو اعتراض ہے تو اس سے آگے فورم موجود ہیں۔ جے آئی ٹی از ناٹ دا لاسٹ فورم کہ جو آخری فورم ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد فورم موجود ہیں۔ تو اگر وفاقی حکومت کو کسی قسم کا اعتراض ہے جے آئی ٹی پہ تو آگے فورم موجود ہیں، لیکن ہمیں بے حسی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات کو دبانے کی کوشش کی یا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی
ورکرز جو ہیں وہ اس معاملے کو اس طرح نہیں جانے دیں گے، اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب پر حملہ جو ہوا جس ایک سازش کے تحت اس کو دبا دیا جائے گا، تو یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، میں راجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جیسا گھٹیا ذہنیت کا آدمی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے، جس طرح تفصیل سے راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا اور آج وہ اس واقعے کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فی الفور وہ اس سیٹ سے مستعفی ہو جائے۔ اس ملک کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما، ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نان سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ وقوع ہی نہیں ہوا، یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ ہم پوری قوم اس پر سراپا احتجاج ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ فی الفور اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جائیں۔ دوسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک کو واقعہ نہیں ہوا، یہ ایک پلانڈ سازش ہے۔ اس سے پہلے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، وہ سارے ٹوٹے جوڑ کے مختلف چیزیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ کوئی ایک جنونی آئے گا اور وہ اس طرح کا واقعہ جس طرح سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا اس کو یہ رنگ دے دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ 1 2 3 دفعہ پریس کانفرنس کی، اس کے بعد یہ پلان ہوا، اس کے بعد یہ سازش ہوئی اور اس لڑکے نوید کو اس میں استعمال کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوید کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے اور اس میں ادارے جو تعاون اگر نہیں کر رہے تو فوری طور پر جس طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے فوری طور پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ اس کی انکوائری پراپر طریقے سے ہو سکے اور جو اصل ملزمان ہیں وہ بے نقاب ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر انریسٹ ہوگا۔ اس ملک کے کروڑوں عوام جن کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آج بھی اگر شفاف اور انتخابات ہو جائیں تو عمران خان 3/4 کی اکثریت سے جیتیں گے، کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے۔ ضمنی انتخابات کے اندر ثابت ہو گیا، عمران خان نے 8 میں سے 7 سیٹیں جیتیں جو کمزور ترین سیٹیں تھیں، جن کو چن کے انہوں نے ریزائن کر کے یہاں پر یہ چیلنج دیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما کو اس طرح سے انصاف کی فراہمی کے اندر روڑے ڈالنا، رکاوٹیں ڈالنا، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ فی الفور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے۔